الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احصوا عدة شعبان لرمضان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، محض اللہ کی توفیق سے اور اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی ادھار زندگی کے لمحات میں سے، یہ زندگی کے لمحات اللہ پاک کے دیے گئے ادھار ہیں۔ یہ لمحات دن بدن گاہے بگاہے گزارتے گزارتے ہم لوگ رمضان المبارک کے قریب ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا نام اور اس کے احساسات، اس کا خیال، اس کا تصور ایک خوشی دیتا ہے، ایک اپنائیت دیتا ہے۔ جس طرح کسی کا معزز مہمان، محبوب مہمان آ رہا ہو تو انسان اس کے لیے کچھ گھر میں تیاریاں کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، گھر کو سیٹنگ میں لاتا ہے، کچھ مزید اسٹیپ لیتا ہے تاکہ آنے والے مہمان کو بہت خوشی محسوس ہو، پہلی ہی ملاقات میں وہ باغ باغ ہو جائے۔ تو حقیقی مسلمانوں کا رمضان المبارک سے یہی معاملہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کو اللہ پاک کی طرف سے نیکیوں کا سیزن سمجھتے ہیں۔ ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، بزنس کا سیزن ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ نیکیوں کا سیزن رکھا ہے، اس کو متعین کیا ہے۔ یا باغی الخیر ابشر وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر۔ رمضان المبارک کے قریب ایک اللہ کا منادی فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے نیکی اور خیر کے طلبگار خوش ہو جا، تیری مرضی کا مہینہ آنے والا ہے۔ اور اے گناہ کے پیچھے چلنے والے باز آ جا، اللہ کی رحمت کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے گزشتہ کوئی 2-3 جمعوں سے ہم ممبر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک ہمارا اچھا شروع بھی ہو جائے اور اللہ پاک مکمل اچھا نصیب بھی کر دیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہم نے بات کی رمضان المبارک کے متعلق، وہ تھی نماز کی۔ نماز رمضان اور غیر رمضان دونوں موقعوں پر فرض ہے، لیکن چونکہ زندگی میں بعض اوقات غفلت، کوتاہی، سستی اور گناہ کی کیفیات غالب ہو جاتی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ 11 مہینوں میں دل پر زنگ آ گیا ہو، 11 مہینوں میں اللہ پاک کی محبت کا وہ درجہ دل میں باقی نہ رہا ہو، کہیں دب گیا ہو۔ 11 مہینوں میں ہمارے قرآن مجید جو رکھے گئے ہیں ان کے اوپر شاید مٹی پڑ گئی ہو۔ یہ جملہ بڑا تکلیف دیتا ہے، لیکن ہے تو حقیقت، بہت بڑی واضح حقیقت ہے۔ تو ہم نے گزارش کی کہ رمضان المبارک کی تیاریوں میں چند ابتدائی اقدامات بہت ضروری ہیں۔ نماز، پھر نماز با جماعت، پھر اس کے بعد ایک جمعہ میں گزارش کی کہ استقبال رمضان یہ بھی ہے کہ جو میجر
ہماری مصروفیات ہیں بازار اور مارکیٹوں کی، ان کو رمضان سے پہلے ہی نمٹایا جائے۔ جی ہاں، خریداری کا انتظار رمضان تک ڈیلے نہ کریں۔ جو چیزیں رمضان میں خریدنی جاتی ہیں عموماً مہنگی بھی ہوتی ہیں اور رش بھی ہوتا ہے، اور دن میں جائیں گے تو روزہ ڈسٹرب ہوگا، رات میں جائیں گے تو نماز تراویح اور سحری ڈسٹرب ہوتی ہے، نیند تو جاتی ہی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں غیر ضروری مارکیٹ کا جانا بہت ساری پریشانیوں کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے ضروریات زندگی، یہاں تک کہ عید کی خوشیاں منانے کے لیے کی بھی جو خریداری ہے وہ آپ رمضان سے پہلے کر لیں۔ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 5-10 رمضان کو مختلف آؤٹ لیٹس پر نیو ارائیول کا ایک پورشن سج جاتا ہے کہ یار اس دفعہ یہ مال آیا نیا۔ کوئی بات نہیں، ایک دفعہ اگر نیو ارائیول نہ پہنا، پرانے اسٹاک میں سے کوئی پہن لیا اچھا سا، تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور آج کل کے حالات کی اگر میں ترجمانی کروں تو آلریڈی مہنگائی نے دم خم سب کا توڑا ہوا ہے، کیا کوئی خاص جا کر ہم خریداری کریں گے؟ ضروریات زندگی افطار اور سحر ہی پورا ہو جائے اللہ کی برکت سے تو بہت ہے انشاءاللہ۔ باہر کیف اگر میری اس بات سے کسی ایک بندے کے دل کے کان سن لیتے ہیں کہ یار مولوی صاحب نے غیر ضروری مارکیٹ میں جانے سے منع کیا ہے، میں نہیں جا رہا، تو انشاءاللہ میری جمعہ کی محنت قبول ہو جائے گی۔ گزشتہ جمعے کو رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے جو مین ہیڈ لائن تھی بڑی اہم تھی، اور وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک میں ہم نے جو سحر افطار کا انتظام کرنا ہے، جس خوراک سے جس کھانے سے ہم نے سحری کر کے روزہ رکھنا ہے، اور پھر آگے افطار پر جس کھانے کو ہم نے استعمال کرنا ہے، وہ 100% پیور حلال مال کا ہونا چاہیے۔ ٹف کام ہے، آسان کام نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ملک کے جو حالات جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کرپشن کے ریشو کو، تو شاید ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ رہا اس لیے ہم کرپشن نہیں کر پاتے۔ باقی جس کا ہاتھ پہنچ دے اس پر اللہ کا رحم آ جائے تو وہ بچ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہو تو وہ اس کا ہاتھ خالی نہیں جاتا۔ میرے معزز سامعین کرام، پورا دن روزہ رکھنا، رات کو قیام اللیل، تراویح، تہجد پڑھنا، نیند قربان کر کے سحری کے لیے جاگنا، سب کچھ کرنا، لیکن سحر اور افطار کا کھانا حرام کا ہونا یا مشتبہ مال کا ہونا، یاد رکھیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے، بالکل متضاد سمت پر ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی تھی جس میں حاجی بہت دور سے سفر کر کے جاتا ہے اور اللہ کی محبت میں پراگندہ حال، میلا کچیلا، اس کا سفید احرام بھی گندا ہو جاتا ہے، اس کے بال بھی لمبے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس شخص کو اللہ پاک کیسے اس کی دعا کی قبولیت سے نوازیں گے؟ مَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، کھانا، پینا، اوڑھنا، بچھونا، نشو نما پانا، یہ سب کا سب حرام مال سے ہوا ہے۔ تو اس کی اتنے ہزاروں کلومیٹر کا سفر اس حرام کی کمائی پر غالب نہیں آئے گا، اللہ نہیں سنے گا اس کی۔ چنانچہ یہ پورا مہینہ آگے ایک روحانی تربیت کا مہینہ ہے، یہ تقوی کے کورس کا مہینہ ہے، لعلکم تتقون۔ پورا رمضان المبارک اللہ رب العزت کے مبارک ارشادات کے یہ جو دو جملے، لعلکم تتقون،
روزہ رکھو، محنت کرو، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، خوب نیکیاں کرو، عبادت کرو، دن میں رات میں زکوٰۃ ادا کرو، صدقے دو، روزہ داروں کو افطار کراؤ، یہ سارے کام کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں امید ہے، غالب گمان ہے شاید کہ تم تقویدار اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ جو روحانی کورس آ رہا ہے، دیکھیں جب بھی انسان کسی ڈاکٹر کی انڈر سپرویژن جاتا ہے، ڈاکٹر کی پرسکرپشن پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے صبح دوپہر شام 3، یہ ایک رات کو کھانی ہے، یہ صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد کھانی ہے، ٹائم فکس کرتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے اس لیٹر ہیڈ پہ کونے پہ لکھتا ہے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اس سے پرہیز، اس سے پرہیز۔ تب جا کر ڈاکٹر بولتا ہے ان ساری چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ تو جب ایک انسان دوسرے انسان کی مرض کی ایسی تربیت کرتا ہے تو خالق کائنات جس نے انسان کو بنایا ہے، انہوں نے جو 1 مہینے کا کورس ڈیزائن کیا ہے وہ ایسا ویسا کورس نہیں ہے۔ آپ لوگ ان قریب سوشل میڈیا پر یہ جملہ سنیں گے کہ زندگی رمضان کے مطابق گزارو، موت عید کی طرح ہو جائے گی۔ زندگی، اپنی ساری زندگی رمضان المبارک کی طرح گزارو تو موت انشاءاللہ عید کی طرح ہو جائے گی۔ جیسے عید پر خوشی ہوتی ہے، ایسے موت کے وقت بھی اللہ پاک خوشی عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر محققین نے ایک اور بات لکھی ہے، توجہ سے، اس سے بڑھ کر محققین نے ایک اور بات لکھی ہے کہ جس شخص کا رمضان سمٹ کر دل جمعی کے ساتھ خوب عبادت میں گزرتا ہے، اس شخص کے اگلے 11 مہینے بھی اس طرح گزرتے ہیں، اور جس شخص کا رمضان المبارک بکھرا ہوا، بے ترتیب، عبادت سے دور، لہو و لعب میں، منہ پر روزہ ہے، بھوک اور پیاس کا بس، جھوٹی گواہی بھی دے رہا ہے، جھوٹی بات بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، رمضان المبارک اس کا مینج نہیں ہے، منظم نہیں ہے، تو وہ مشاہدہ کرے گا کہ اس کی زندگی کے اگلے 11 مہینے بھی اسی ترتیب پر گزریں گے۔ اس مہینے کی اہمیت کتنی عجیب ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی جو بے ثباتی اور بے وفا زندگی ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور نے صحابہ کے سامنے نا زمین پر چند لکیریں کھینچی، لمبی لمبی، کوئی چھوٹی، کوئی اس سے چھوٹی، کوئی بہت چھوٹی، کوئی سب سے لمبی۔ تو صحابہ سے پوچھا ما ھذا، یہ لکیریں کیا ہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز بہت نرالا، بہت پیارا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ لکیریں کیا ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور دائرہ بنایا جو ان ساری لکیروں کو کاٹ کر بند کر رہا تھا، یعنی لکیریں اس سے باہر آگے پیچھے تو جا رہی تھیں لیکن درمیان میں ایک اسکوائر بنا دیا، اور پوچھا یہ اسکوائر جو دائرہ وغیرہ بنایا ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے دوبارہ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ ہماری بات ہو رہی ہے دنیا کی زندگی کی بے اعتباری، بے ثباتی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج ہے اگلے جمعے کو ہے نہیں، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو جب 2 سوال پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے آگے سے ادب سے بڑا جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لمبی لمبی لکیریں ہیں یہ انسان کی تمنائیں اور خواہشات ہیں، میں 2024 میں یہ کروں گا، 2025 میں یہ کروں گا، 2026 میں وہ جو میری بلڈنگ ہے انشاءاللہ میں اس کی ڈیلیوری دوں گا، اور میرا اگلا پروجیکٹ 2027 سے شروع ہوگا۔ یہ انسان کی تمنائیں ہیں۔ میرے ایک آؤٹ لیٹ ہے، اللہ نے چاہا 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، پھر میں اپنے اس برانڈ کو انٹرنیشنل بناؤں گا۔ اور یہ جو لکیر دائرہ نما چیز ہے یا مربع ہے، یہ انسان کی موت، اس کی تمام تمناؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
جہاں اللہ کا حکم آتا ہے وہاں اس کی تمنا ادھوری رہ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے چاند کو رمضان کے لیے گنا کرو. شعبان کے چاند کو رمضان کے لیے گنا کرو کہ شعبان کی آج 11 ہو گئی، 12 ہو گئی، 13 ہو گئی، آج الحمدللہ 19 شعبان ہے. میں سب سے پہلے ہی بتا دوں تاکہ آپ لوگ شرمندگی محسوس نہ کریں. شعبان کی آج 19 ہو گئی. اللہ نے چاہا تو 11-12 دن بعد اللہ نے چاہا تو ہم رمضان المبارک کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کا بالکل بے اعتبارہ ہونا بیان کرنا ہے، اور دوسری طرف رمضان المبارک کے انتظار میں شعبان کی گنتی شامل ہے. یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے یہ سارا معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں رمضان المبارک کا مہینہ بڑا اہمیت رکھتا تھا، بڑا اہمیت رکھتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، عجیب حدیث، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال عطا کرتے رہتے تھے. رمضان المبارک کے مہینے میں حضور تیز آندھی کے جھونکوں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے. جیسے ہوا آتی ہے وہ نہیں دیکھتی آگے پتھر ہے، درخت ہے، ہرا ہے، سوکھا ہے، ہوا سب کو نواز کر آگے چلی جاتی. ہر ایک کو ہوا میں سے کوئی نہ کوئی احساس ملتا ہے. اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اجود ما یکون فی رمضان، پورے سال کی زندگی کی سخاوت ایک طرف اور رمضان المبارک کی سخاوت دوسری طرف، حضور رمضان المبارک میں سبقت لے جاتے تھے. تو میرے معزز سامعین کرام، اگر ہم شعبان کے مہینے کے جمعوں کا خلاصہ نکالیں تو سب سے پہلی بات رمضان المبارک کی تیاری کے لیے نماز باجماعت کی پابندی ہے، اور نماز رمضان میں بھی فرض ہے اور رمضان کے بعد بھی فرض ہے. بعض جملے ایسے مشہور ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جن کو میں دلی طور پر ناپسند کرتا ہوں، لیکن وہ ہمارا المیہ ہے کہ وہ مشہور ہوتے ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے، یکم 2 رمضان کو ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور 3-4 رمضان سے واللہ علم کیا ہو جاتا ہے، کبھی ایک صف ختم، کبھی 2، کبھی 3، کرتے 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 آخر میں کریم باقی بچتی ہے. کیا ہوا بھائی؟ مسجد میں کوئی انٹری فیس لگا دی کہ جو بھی آئے گا مسجد میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزارے گا تو اس کو فیس دینی ہوگی یا چارجز دینے ہوں گے. نہ پارکنگ کی کوئی یعنی چارجنگ فی، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہوا؟ دور ہو گئے. اسی طرح ایک طنز یہ کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران اور عید کے بعد کے اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ اللہ موجود ہے، نماز فرض ہے، نمازی غائب ہے. تو میرے معزز سامعین کرام، اللہ نہ کرے ہم اس جملوں کی زد میں آئیں اور نہ ہمیں ان جملوں کی پرواہ ہے. عبادت کرنی ہے تو خالص اللہ رب العزت کے لیے، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، چاہے عید ہو، لیلۃ القدر ہو، کوئی بھی رات ہو، عبادت کا طریقہ کار بالکل متوازن طریقے سے پوری زندگی چلنا چاہیے. ہاں، رمضان المبارک میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ مطلوب ہے. یہ مطلوب ہے، میں دوبارہ گزارش کروں، یہ مطلوب. دیکھیں 11 مہینے اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی کہ آپ اعتکاف کریں، کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں. دین اسلام کا یہ دعویٰ نہیں ہے، اور نہ دین اسلام کا یہ موٹیو ہے. دین اسلام کی تربیت یہ ہے کہ آپ دن میں 5 مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر آ کر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور پھر جائیں دنیا میں اپنا کام کریں، تاکہ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنے کہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ کو یاد کر کے دنیاوی کام بھی انجام دیتا ہے. اگر مسلمان کچھ بھی نہ کرے، فجر پڑھے زور کا انتظار کرے، زور پڑھ کے عصر کا، سارا دن مسجد میں انتظار میں گزار دے، تو 2 منٹ لگیں گے اس بات کے لیے کہ ان کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، یہ بس مسجد کی چٹائی کے ساتھ چپٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ دنیا کے لیے فائدہ مند لوگ نہیں ہیں. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے عمدہ اور بہترین وہ ہے کہ جس سے دیگر لوگوں کو فائدہ پہنچے.
اور وہ فائدہ دنیاوی روزمرہ کے کاموں میں انسان ایک دوسرے کو پہنچاتا ہے. لیکن رمضان المبارک کا موٹیو یہ ہے کہ اب باہر کی مصروفیات کم کر کے یا اگر پہنچو تو ختم کر کے اللہ رب العزت کے لیے ایک مہینہ رکھ دیا جائے. جیسے 11 مہینے مختلف سیزن لگا دیے، اب ایک مہینہ عبادت کا سیزن لگائے. پچھلے رمضان المبارک میں جس جگہ پر پہنچا تھا اس رمضان المبارک میں وہاں سے آگے بوسٹ کریں. ایسے واقعات پڑھیں جس سے آپ موٹیویٹ ہوں کہ رمضان المبارک میں عورتوں نے کیا کارنامے انجام دیے، کتنی عبادت کی، مردوں نے کیا کارنامے انجام دیے، کتنی عبادت کی. عبادت پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مساجد میں نہ کوئی پابندی ہے نہ کوئی ٹیکس ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم لوگوں کا رویہ بڑا دوغلا ہے. کووڈ کے زمانے میں جب مساجد کی کھلے ہونے پر پابندی لگی تو ہم میں سے ہر شخص بولتا تھا ہائے مساجد بند ہو گئیں، مساجد کے دروازے بند ہو گئے، پابندی لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کووڈ کے بعد سے تو کئی سال گزر گئے، مساجد کھلی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مساجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہو. لیکن وہی عالم ہے، ہم لوگ مسجدیں کھل گئی اور ہماری بے قدری عروج پر پہنچ گئی. پہلی تراویح میں الحمدللہ مساجد کا ایک ایسا پر رونق منظر ہوتا ہے. ہر شخص آیا، بڑا چھوٹا جوان بچے. مسجد میں پہلی صف میں بھی رونق لگی ہوتی ہے، مسجد میں آخری صف میں چھوٹے نومولود بچوں کی رونق لگی ہوتی ہے. آگے سے قرآن کی آواز آتی ہے، پیچھے سے WWF کی آواز آتی ہے. ایک تباہی مچی ہوتی ہے. ہم لوگ بہت محبت کرتے ہیں بچوں سے، بڑی خوشی ہوتی ہے. میں اپنی ٹیم کو پابند کرتا ہوں کہ جب تک کوئی خاص لمٹ کراس نہ کرے بچوں کو کھیلنے دیں پیچھے. وہ کسی سے انسپائر ہو کر نہیں، میں خود اس ٹیم کا چیمپئن رہا ہوں جو پچھلی صف میں کھیلا کرتے تھے. اللہ پاک آگے ان کو قبول کرتا ہے، ترقی دیتا ہے. کرتے کرتے انسان پچھلی صف سے اگلی صف پہ اور مصلی پر آ جاتا. لیکن دوسری تیسری تراویح میں وہ اس ہماری تعداد کو نظر لگ جاتی ہے. 22 سال کا تجربہ ہے، آپ لوگوں کے تجربہ شاید میرے سے زیادہ ہو. وہ کم ہوتے ہوتے پھر 27ویں شب کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے یار ختم قرآن جانا ہے. تو میرے معزز سامعین کرام، عبادت کا سیزن آ رہا ہے، ریٹ بڑھ جائیں گے. ایک فرض 70 فرضوں کے برابر. یہ ریٹ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا. آپ میں سے بڑے بڑے بزنس مین سامنے بیٹھے ہیں. سیدنا عثمان نے کیسا معاہدہ کیا تھا؟ قحط سالی کے زمانے میں بہت زیادہ ان کے اونٹ آئے بھرے ہوئے. کسی نے بولا اے عثمان ہم 1 کا 2 دیں گے. کہا نہیں، زیادہ کرو اور زیادہ کرو. 3-4 تک جا سکے. تو سیدنا عثمان نے فرمایا میں نے ایک ایسے سودا کرنے والے سے سودا کر لیا ہے جو مجھے 1 کا 10 دے گا. تو وہ سارے بزنس مین انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم بندوں میں سے کوئی 1 کا 10 دے آپ کو. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس سارے غلے کا سودا اللہ سے کر چکا ہوں. تو اللہ کے دربار میں 1 نیکی کا 10 ملنا تو طے شدہ ہے. رمضان میں 1 کا 70. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اس 70 کی گنتی سے اس کو ماورا کرنا یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. جتنا اخلاص اور تقوی آپ کی نیکی میں ہوگا اتنا اللہ رب العزت آپ کی اس کو پروان چڑھائیں گے. تو میرے معزز سامعین کرام، شعبان کا تقریباً پورا مہینہ رمضان المبارک کا ورد کرتے ہوئے گزر گیا. ہونا یہ چاہیے کہ اس کا عملی نتیجہ نظر آئے. آج میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں. ترمذی کی شاید یا مسند احمد کی حدیث ہے، من صلی للہ 40 یوما فی التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار و براءۃ من النفاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. الفاظ کی کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھے گا. تکبیر اولی اس کو بولتے ہیں کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھنے کے لیے یا کوئی مسنون دعا پڑھنے کے لیے خاموش رہتے ہیں. تکبیر اولی کی 2-3 کیٹیگریز ہیں. سب سے بیسٹ کیٹیگری یہ ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ شروع نہ کریں اور آپ نماز میں شامل ہو جائیں، گویا آپ نے ایک کیٹیگری میں تکبیر اولی کے ساتھ شرکت کی. جو شخص 40 دن تک تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کو 2 خلاصیاں عطا فرمائیں گے، 2 چھٹکارے عطا فرمائیں گے.
پہلا چھٹکارا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں منافقت سے چھٹکارا عطا فرمائے، وہ منافق نہیں رہے گا نہ مرے گا، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسرا چھٹکارا اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ابھی ویلیو ہمیں ان غفلت والی آنکھوں سے محسوس نہیں ہو رہی، وہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی اور آفر ہے۔ آج 19 شعبان ہے، رمضان اللہ پاک کے علم میں 29 کا ہے یا 30 کا۔ اگر ہم کل 20 شعبان سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو رمضان کی آخری تاریخ تک ہماری یہ فضیلت پوری ہو سکتی ہے۔ آپ کہیں گے امام صاحب رمضان سے 10 دن پہلے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یکم شوال کا چاند نظر آتے ہی پھر ہماری تکبیر اولیٰ رفو چکر ہو جاتی ہے۔ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ ہماری ہو جاتی ہے، کبھی فیملی میں ملنے جانا ہے، کبھی سفر میں، کبھی ادھر ادھر، تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم رمضان المبارک سے 10 دن پہلے یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری تکبیر اولیٰ نہیں جائے گی، انشاءاللہ نہیں جائے گی، آپ یقین کریں 40ویں دن جب آپ نماز کا سلام پھیریں گے نا تو آپ کو یہاں دل کے اندر ایک سکون محسوس ہوگا کہ میں نے ایک بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کر لیا اللہ کے فضل سے۔ تو اس رمضان تو کم از کم یہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اہم اناؤنسمنٹ میری طرف سے، اگر ہماری مسجد میں جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی اگر یہ ٹارگٹ اچیو کرے گا، اللہ نے چاہا تو اس کو ایک ٹھیک ٹھاک انعام میری طرف سے ہوگا انشاءاللہ، چاہے وہ 1 بندہ ہو یا 100 بندے ہوں۔ اگر کوئی یہ ٹارگٹ اچیو کرے گا، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساری نمازیں پڑھے گا، اللہ نے چاہا تو اس کو انشاءاللہ عید کے بعد ایک بڑا انعام ہماری طرف سے ملے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کیجیے۔